بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو ڈیو رائٹس چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ زینب کے دادا ابو، جن کو ان کے سارے پوتے اور پوتیاں بڑے ابو کہتے تھے، پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی، ان کے ساتھ جو تعلق رہا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابو کا نام سید ارشاد حسین شاہ تھا، باپ کا نام سید عابد حسین شاہ تھا، جو کہ بطور ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے اور اپنے علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کا شمار بااثر اور معززین افراد میں ہوتا تھا۔ ابو انڈیا کے گاؤں ماؤ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم انڈیا سے ہی حاصل کی، باقی تعلیم انہوں نے پاکستان آ کر حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد ان کے آباء و اجداد نے پہلے لاہور اور پھر چک نمبر 54 گاہ بے شنکر، تحصیل جڑاوالا میں سکونت اختیار کی۔ ابو جڑاوالا کی انتہائی علمی اور ادبی شخصیت تھے۔ قرآن کی تفسیر کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ علامہ اقبال اور غالب ان کے پسندیدہ شاعر تھے۔ میتھمیٹکس پہ انہیں عبور حاصل تھا اور جو علم ان کے پاس تھا اس میں انہیں ماسٹری حاصل تھی۔ حافظہ اتنا تیز کہ جوانوں کو پیچھے چھوڑ دیں، گفتگو میں برجستگی تھی، حصے مزاح بہت زیادہ تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی۔ جب بھی کوئی موقع آتا تو کہتے کہ زینب میری پوتی ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک تو ذہین ہوتا ہے لیکن زینب بیٹی فتین ہے۔ زینب کو CSP آفیسر کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ابو نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور ٹیچر کیا۔ ان کے شاگرد پورے ملک میں اہم عہدوں پر فائز ہیں اور بعد میں وکالت کو پیشہ کے طور پر اختیار کیا۔ ہمیشہ جڑاوالا بار کونسل کے کسی نہ کسی عہدے پر فائز رہے۔ فوت ہونے سے 3 مہینے پہلے تک ایک ایکٹیو وکیل کے طور پر پریکٹس کرتے رہے۔ ذمہ دار باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی خود شروع کی اور خود انحصاری کے فارمولہ پر عمل کر کے انتہائی خودداری سے اپنی زندگی گزاری۔ قصہ مختصر کہ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھے۔ قناعت پسندی ان کے سراپے میں تھی، خوش لباس اور خوش خوراک تھے، ہمیشہ 2 وقت کھانا کھاتے تھے اور رات کو گرمیوں میں سونے سے پہلے موسمی پھل، خاص طور پر مینگو ملک شیک پسند کرتے اور سردیوں میں دودھ میں ہلکی پتی ڈلوا کر 1 گلاس پی لیتے۔ زردہ اور پلاؤ مکس کر کے کھاتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو میں زیادہ تر امی ابو کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ امی نے اپنا نام بتایا کہ نسیم اختر، تو میں نے بے ساختہ آغا حشر کشمیری کا یہ شعر پڑھا: چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی، خوشبو چرا کے لائی ہے گیسوئے یار کی۔ ابو کو یہ شعر اتنا پسند آیا کہ اسی وقت نوٹ کر لیا۔ پھر اتنی اچھی یادیں کہ امی نے کہا کہ یہ ساڑی باندھو، تو میں نے دیکھا کہ ساڑی کے ایک پلو کی ترپائی ہونے والی تھی، تو ابو خود ٹیلر کے پاس گئے اور ساڑی کا پلو ٹھیک کروا کر لائے۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آج تک آپ کے ابو نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ پھر امی کو کہا کہ بیٹی بہت صاف دل و دماغ کی مالک ہے۔ بزرگوں کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے جان جاتے ہیں۔ زینب کے دادا جان خود بہت اچھے اور صاف دل کے مالک تھے۔ منافقت تو ان کو چھو کر نہیں گزری تھی۔ ان کی دوستی بھی واضح اور ان کی دشمنی بھی واضح تھی۔ 3 سال پہلے میرا آپریشن ہوا اور میں اس وقت میکے میں تھی، تو میری خبر پرسی کے لیے آئے۔ ہم ساری فیملی کافی رات تک بیٹھے رہے، مختلف موضوعات زیر بحث رہے، خاص طور پر اسلامی احکام زیر بحث رہے۔ تو کافی دیر بعد ابو آرام کے لیے اپنے بیڈ روم چلے گئے۔ صبح ابو نے تولیہ و برش پکڑا ہوا تھا اور نیچے آ گئے۔ میری چھوٹی بہن نے کہا کہ انکل کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹی انگلش کموڈ پر پوری زندگی نہیں بیٹھا، جسم گندا ہو جاتا ہے اور وضو نہیں رہتا۔ سوچیں ان کی عادات میں کتنی نفاست تھی۔ جب وہ سفر کرتے تو راستے میں کچھ نہیں کھاتے تھے کہ باتھ روم جانا پڑے گا۔ وہ اتنے صفائی پسند اور شریف الطبع انسان تھے کہ ساری زندگی اپنی بیوی اور خاندان کو فوقیت دی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ماں اور بیوی کے بعد بیٹیاں ماں باپ کی خدمت زیادہ اچھی طرح کر سکتی ہیں۔ میرے خاندان کے ساتھ ان کی انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میری بڑی بہن کے بچے ان کو نانا جی کہتے تھے۔ میرے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے کہ اکثر کہتے تھے کہ اخلاق بیٹا اسم با مسمہ ہے۔ یہ بات کئی دفعہ میں نے خود ان کے منہ سے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے،
آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جہاں جہاں بھی جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں۔ والدین نہیں ملتے جو اس زمین پر اللہ کا سچا روپ ہوتے ہیں۔ وہ واحد ہستیاں ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ مان ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے ہمیں کوئی غم فکر نہیں ہوتا اور ہم اڑتے پھرتے ہیں، کامیابیاں سمیٹتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں اپنے بچوں کی کارکردگی کے بارے میں۔ اللہ سب کے والدین کو زندگی دے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ساتھ میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل ڈیو رائٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔